أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال الله تعالى في مقام الآخر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، تحمید، تقدیس کے پاکیزہ کلمات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی ذات بابرکات کے لیے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام ہدی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین دی وقار اور لائق احترام باعزت بپردہ اسلامی بہنوں، رمضان المبارک کی بہاریں مکمل ہو گئیں اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان المبارک کو بڑی محنت سے گزارا۔ حضرات، زندگی گزارنے والا ہر شخص اپنی زندگی میں کمانے کے لیے محنت کرتا ہے، اور جو شخص کماتا ہے اس کی کمائی کا کوئی نہ کوئی سیزن ضرور ہوتا ہے جس کے اوپر اس کے سارے سال کا انحصار ہوتا ہے، اور وہ اپنے سیزن میں بھرپور محنت کرتا ہے کہ اگر میرا سیزن اچھا لگ گیا تو سارا سال میرا گزران جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا، معمول سے اچھا ہو جائے گا۔ ہر عقل مند تاجر سیزن کے آغاز میں خوب سے خوب محنت کرتا ہے، نئی جہتیں، نئی جگہیں تلاش کرتا ہے کہ جہاں پر اس کا سودا، اس کا مال جو ہے وہ بک سکے، اور سیزن کے اختتام پر وہ بیٹھ کے حساب و کتاب کرتا ہے کہ میں نے اس سیزن سے کیا کمایا ہے، مجھے اس میں کتنا منافع ہوا، کیا پرافٹ ہوا، کیا کمایا میں نے۔ حضرات، رمضان المبارک اہل ایمان کے لیے نیکیوں کا ایک بہت بڑا سیزن تھا، اور صاحب ایمان شخص کو اس بات کا ضرور حساب کرنا چاہیے کہ یہ رمضان المبارک مجھے کیا دے کے گیا ہے، رمضان میں میں نے کیا کھویا اور کیا پایا، اس رمضان المبارک کے میری زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوئے، میں رمضان کی وجہ سے کتنا بدلا، مجھے رمضان میں کیا حاصل ہوا۔ رمضان المبارک کے اندر جو میرا ٹارگٹ تھا، یا جو ٹارگٹ مجھے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے دیا تھا، کیا وہ میں ٹارگٹ حاصل کر سکا یا نہیں کر سکا۔ حضرات گرامی قدر، ایک صاحب ایمان شخص کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے، حساب لگانا چاہیے۔ اب دیکھیے، اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید کے اندر یہ بات فرمائی ہے، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ جو عزت کا متلاشی ہے، عزت کا طالب ہے، عزت کا مکمل اختیار اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ فللہ العزت جمیعا، تمام قسم کی عزتیں
اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ جسے چاہے معزز بنا دے، اللہ جسے چاہے ذلیل کر دے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے تو چاہے عزت دے دے، جسے تو چاہے ذلیل کر دے، یہ اللہ کے پاس ہے۔ اور تیسری جگہ پہ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ وہ لوگوں جو عزت ہے یہ حقیقت میں اللہ کی ہے، عزت جو ہے وہ حقیقت میں اللہ کے رسول کی ہے، عزت کے حقدار حقیقت میں صاحب ایمان لوگ ہیں، لیکن منافق اس جگہ پر پہنچ نہیں سکتے، منافقوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی۔ اب یہ جو عزت ہے یہ اللہ کے ہاں کیسے بنتی ہے، اس کا جواب بھی اللہ رب العالمین نے خود ہی دے دیا قرآن مجید کے اندر کہ تم عزت کے متلاشی ہو۔ جو حقیقی عزت ہے، جو نا ختم ہونے والی عزت ہے، جو پائیدار عزت ہے، جس کا کوئی اختتام نہیں ہے، جس کو زوال نہیں ہے، وہ اللہ کے پاس ہے۔ اور اللہ دیتا کیسے ہے؟ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ تمہاری زبان سے نکلنے والا ہر وہ پاکیزہ جملہ، تمہارے بدن سے ظاہر ہونے والا، ادا ہونے والا ہر وہ خوبصورت عمل جو اللہ کے پاس پہنچتا ہے، یرفعہ، جب وہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو وہ تمہاری عزت کے اندر اضافے کا سبب بنتا ہے، وہ تمہاری عزت کے اندر اضافے کا سبب بنتا ہے۔ یعنی جو میں نے اور آپ نے رمضان المبارک میں نیک اعمال کیے، میں نے اور آپ نے رمضان المبارک میں اچھے کلمات کہے، میں نے اور آپ نے رمضان المبارک میں نیکیاں کی، میں نے اور آپ نے رمضان المبارک کے اندر اللہ کی تسبیح کے، اللہ کی تحمید کے، اللہ کی تقدیس کے، اللہ کی بڑائی کے، اللہ کی بزرگی کے، اللہ کی حمد و ثنا کے جو پاکیزہ کلمات اپنی زبان سے ادا کیے، ان کلمات نے اللہ کے پاس جا کر ہماری عزت میں اضافہ کر دیا۔ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ، ایسے ہی جو میں نے اور آپ نے نیک اعمال کیے وہ بھی میرے اور آپ کے اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین انہیں قبول فرمائے۔ اب ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب صاحب ایمان شخص کوئی نیک عمل کرتا ہے تو وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا طاہرہ مطہرہ قرآن مجید کی اس آیت کے متعلق یا ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کرتی ہیں، مسئلہ پوچھتی ہیں، اللہ کے نبی انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تقوی والوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ رمضان المبارک بھی اسی لیے آیا تھا لعلکم تتقون، تم تقوی والے بن جاؤ، جب تم تقوی والے بن جاؤ گے اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گے۔ اور اللہ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقی لوگوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ اور تقویٰ کا معنی اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے ڈرنے والا، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اللہ ان کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ اللہ کے نبی یہ سوال ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ جو اللہ کی بغاوت کرتے ہیں وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ کے دشمنوں کا ساتھ دیتے ہیں وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے نافرمان ہیں وہ اللہ۔ کون ہے اللہ سے ڈرنے والا؟ فرمایا لا یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی جو تم سوچ رہی ہو ویسا نہیں ہے۔ جو اللہ کے باغی ہیں، جو اللہ کے منکر ہیں وہ اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ حقیقت میں جو اللہ کا ڈر رکھنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ فرمایا وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا تُقْبَلَ مِنْهُمْ، فرمایا اللہ سے حقیقی طور پر ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، یہ سارے نیک اعمال کرنے کے باوجود
وہ اللہ سے اس بات کا ڈر بھی رکھتے ہیں کہ کہیں اللہ ہمارے اعمال کو ضائع ہی نہ کر دے، کہیں اللہ یہ نہ کہہ دے کہ میں نے تیرے اعمال کو قبول ہی نہیں کیا۔ اصل اللہ کا ڈر یہ ہے، صاحب ایمان شخص جو ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ سے امید رکھتا ہے۔ ڈرتا اس بات کا ہے کہ کہیں اللہ میرے اعمال کو ضائع نہ کر دے، کہیں یہ نہ کہے کہ میں نے تیرے اعمال قبول نہیں کیے، اور امید اس بات کی رکھتا ہے کہ میں جو بھی عمل اللہ کی ذات کے لیے کر رہا ہوں، میرا اللہ انشاءاللہ اس کو ضرور شرف قبولیت عطا کرے گا۔ تو حضرات گرامی قدر، ہم نے سوچنا یہ ہے کہ رمضان المبارک مجھے اور تجھے کیا دے کے گیا۔ رمضان گزرنے کے بعد کہیں میں اور آپ اسی سابقہ روٹین میں تو نہیں آ گئے کہ رمضان سے پہلے یہ حال جمعے سے پہلے بھر جاتا تھا، لیکن اب پکے نمازی بھی لیٹ آ رہے ہیں۔ تو رمضان نے کیا سکھایا مجھے اور آپ کو؟ آئیے، رمضان جس کاموں کے لیے آیا تھا، سب سے پہلا کام تھا انما یتقبل اللہ من المتقین، مجھے اور تجھے اللہ کا ڈر سکھانے کے لیے آیا تھا۔ رمضان المبارک کس لیے آیا تھا؟ میرے اور تیرے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کرنے کے لیے آیا تھا۔ ہم نے ایک پورا چیپٹر پڑھا تھا کہ میرا اللہ محبت کرنے والا ہے، اللہ کے بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اور اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ اللہ کے بندے تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم نے پورا ایک چیپٹر پورا جمعہ سنا تھا۔ اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ان اللہ یحب المتقین، اللہ محبت کرتا ہے جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ رمضان کس لیے آیا تھا؟ لعلکم تتقون، تمہیں اللہ سے ڈرانے کے لیے، اللہ کا ڈر تمہارے دل میں پیدا کرنے کے لیے۔ اور اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تقوی والوں سے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ رمضان المبارک کس لیے آیا تھا؟ رمضان المبارک آیا تھا کہ میں اور تو اپنی خواہشات پہ کنٹرول کریں۔ اگر میں اور تو کامیاب ہو گئے ہیں، اب میرا اور تیرا نفس مجھے اور تجھے مغلوب نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب ہے رمضان المبارک ہمارا بہت اچھا رہا۔ رمضان المبارک آیا تھا ہمدردی کے لیے، لوگوں کی غم گساری کے لیے، لوگوں کی ساتھ تعاون کے لیے۔ اور اگر میرے اور تیرے اندر یہ صفت حمیدہ پیدا ہو گئی ہے تو یہ بہت خوبصورت بات ہے، اللہ قبول فرمائے۔ رمضان المبارک آیا تھا امن و امان کے لیے، کہ مجھے اور آپ کو حکم دیا کہ کسی بھی حالت میں، کسی صورت میں جھگڑا نہیں کرنا۔ اگر کوئی کرتا بھی ہے تو کہ اس کو کہنا کہ نہیں، میں روزے سے ہوں، میں تیرے ساتھ جھگڑا نہیں کرتا۔ اگر رمضان کے بعد بھی یہی حالات ہیں تو پھر مبارک ہو، رمضان میں مجھے اور تجھے مکمل طور پر تیار کر دیا ہے۔ رمضان المبارک آیا تھا فرائض کے بعد ساتھ نوافل کی ادائیگی کے لیے۔ ہم عشاء کی نماز کے ساتھ جو قیام اللیل کرتے تھے، تراویح پڑھتے تھے، وہ ہماری اضافی عبادت تھی، یعنی فرائض کے اوپر مکمل طور پر عبور حاصل کرنے کے بعد نوافل کی جانب ہمیں لے جانے کے لیے رمضان المبارک آیا تھا۔ اگر رمضان المبارک کے بعد بھی میرے اور تیرے فرائض قائم ہیں، اگر میں اور تو فرض نمازوں کی ادائیگی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ رمضان المبارک کا مجھے اور تجھے فائدہ ہوا ہے۔ لیکن اگر یہ معاملات نہیں کر رہے، اگر یہ کام ہم نہیں کر رہے، تو سمجھیے پھر رمضان المبارک آیا تھا اور میری اور تیری زندگی سے گزر کے چلا گیا، مجھے اور تجھے کچھ نہیں دے کے گیا۔ یا میں نے اور تو نے رمضان المبارک سے کچھ نہیں سیکھا، یا میں اور تو وہ تاجر ہیں جس کا سیزن گزر گیا اور وہ آنکھیں بند کر کے خاموشی سے لیٹا رہا، لیکن سیزن کے آخر میں وہ ہاتھ مر رہا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں آیا۔ حضرات، یہ ہے رمضان المبارک، کہ یہ میں نے اور آپ نے لازمی طور پر تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا ہے کہ رمضان کے میری اور تیری زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ دوسری ہماری جو آج کی بحث ہے وہ یہ ہے کہ اعمال کی حفاظت صرف کما لینا ہی کافی نہیں ہوتا،
کما لینے کے بعد اپنی کمائی کو محفوظ رکھنا یہ بھی بہت بڑی عقل مندی ہوتی ہے۔ اور جو اپنی کمائی کی حفاظت نہیں کرتا ہم اس کو احمق خیال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کیسا عجیب الغریب شخص ہے، کیسا احمق شخص ہے کہ کما رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ ضائع کر رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، رمضان المبارک میں کمزور سے کمزور ایمان والا شخص بھی محنت کرتا ہے، کمائی کرتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے بعد اگر وہ کمائی کو ضائع کر دے تو پھر ہمیں عقل مند کون کہے گا؟ ہم نے بڑی محنت کی، روزے رکھے، ہم نے بڑی محنت کی، ہم نے نماز کی پابندی کی کوشش کی، ہم نے بڑی محنت کی کہ ہم نے لازمی قرآن مجید کا کم از کم پارہ، صفحہ، 1.5 صفحہ، ورقہ ہم نے کچھ نہ کچھ ضرور پڑھا، ہم نے بڑی محنت کی، سحر و افطاری تیار کی، لیکن رمضان المبارک کے بعد اگر ہم اپنی سابقہ کمائی کو آگ لگا دیں، ختم کر دیں، بالکل الٹ ہو جائیں جو ہم کرتے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی عقل مندوں والی بات نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، ہمارا تیسرا جو موضوع ہے وہ یہ ہے، تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اسلام جس اسلام کا ہم نام سنتے ہیں اور اسلام کے جن ابتدائی کریکٹرز کو ہم دیکھتے ہیں، ابتدائی لوگوں کے ایمان کو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ہمیں بڑا بھلا محسوس ہوتا ہے۔ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے واقعات کو سنتے ہیں، ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی ہمیں نبی کے صحابہ کے واقعات کو سنایا جائے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی محبت کے واقعات کو سنایا جائے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ہونے والی بلال رضی اللہ عنہ کی اذان کا ذکر کرتے ہیں، سنتے ہیں، بڑا خوش ہوتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا مسجد کی طرف لپکنا، آنا، بیٹھنا سنتے ہیں، بڑا خوش ہوتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا میدان جہاد کے لیے نکلنا، اللہ کی راہ میں نکلنا سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، بڑا خوش ہوتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے ایک ایک عمل کو سنتے ہیں تو بڑا خوش ہوتے ہیں۔ حضرات، جب عمل کی باری آتی ہے، جب ان نیکیوں کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے واقعات کو عملی طور پر اپنانے کی باری آتی ہے تو پھر ہم جو ہے وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اگر اس موقع پر ہمیں یہ بتلایا جاتا ہے کہ بھائی یہاں پہ تو نبی کے صحابہ کا عمل یہ تھا، تو ہم غصہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں اس موقع پہ آپ کو نہیں بتلانا چاہیے تھا، یہ کیوں مسئلہ ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ کہ اسلام سننے میں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا پاکیزہ زندگی تھی، سبحان اللہ، نبی کے صحابہ کی کیا پاکیزہ زندگی تھی، سبحان اللہ، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے، سبحان اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے تھے، سبحان اللہ، وہ اللہ کی راہ میں دینے والے تھے، سبحان اللہ، اللہ کے نبی ایک حکم دیتے صحابہ مان لیتے، سبحان اللہ۔ میرے بھائی، وہی دین ہے، وہی نبی ہے، اسی کے احکامات ہیں، اسی کا حکم جب میرے اور تیرے سامنے آتا ہے تو میں کیوں اس پہ غصے کا اظہار کرتا ہوں، میں کیوں اس سے ایک قدم پیچھے ہو جاتا ہوں، میں اس وقت کسی اور کی بات کو کیوں ترجیح دیتا ہوں؟ حضرات، یہ بات سوچنے والی ہے کہ سننے کا اسلام اور ہے، کرنے کا اسلام اور ہے۔ سننے میں اسلام بڑا بھلا لگتا ہے، بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ ہم نبی کے صحابہ کے واقعات پڑھتے ہیں، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، انہوں نے آنے والے مہمانوں کے لیے اپنے گھر خالی کر دیے تھے، انہوں نے مہاجرین کو اپنے گھروں کا آدھا مال دے دیا تھا، انہوں نے جناب رشتہ برادری کو دور بالائے طاق رکھتے ہوئے دین کے لیے رشتے کیے تھے، ان کا نبی کے ساتھ تعلق جو ہے وہ ایمان کی وجہ سے، محبت کی بنا پر تھا، وہ آپس میں رحماء بینہم۔ میرے بھائی، یہ ساری باتیں مجھے اور تجھے بتانے کے لیے ہیں کہ اسلام کا حقیقی چہرہ یہ ہے، تو بھی ایسا بن جا، تو بھی اپنے آپ کو ایسا بنا لے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون۔ جو اسلام کا رنگ ہے وہ رنگ تیرے اوپر بھی چڑھنا چاہیے، جو اسلام کی خوبصورتی ہے وہ خوبصورتی تیرے اندر بھی نظر آنی چاہیے، تو بھی اللہ کے رنگ کے اندر رنگ آ جا،
ومن احسن من اللہ صبغا، اللہ سے کے رنگ سے زیادہ کس کا رنگ اچھا ہو سکتا ہے؟ تو حضرات گرامی قدر، ہمیں صرف سننے کی طرف نہیں ہے، اور یہ ایک بہت بڑی کمی ہے کہ آج تک ہمیں صرف سننے تک محدود رکھا گیا ہے۔ ہم ایسا واقعہ تلاش کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں کہ جس پر عوام کی طرف سے سبحان اللہ کی چھل آئے، ایسا واقعہ جس میں عوام جو ہے وہ سبحان اللہ بلند آواز سے کہیں، الحمدللہ بلند آواز سے کہیں، ایسے اشعار جو عوام کو جوش دلا دیں۔ میرے بھائیوں، حالانکہ یہ واقعات اعمال کی طرف متوجہ کرنے والے تھے کہ اعمال صالحہ اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس قابل بنا دے۔ حضرات گرامی قدر، اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے آج کا، وہ یہ ہے کہ جو ایمان والا شخص ہے اس کے لیے کبھی بھی سفر جو ہے وہ رکتا نہیں ہے۔ صاحب ایمان شخص کے لیے سفر ختم نہیں ہوتا، اس کی منزلیں ختم نہیں ہوتی۔ بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے۔ آج ہم اہل ایمان کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اہل ایمان جیسا بنا دے۔ یہ مثبت چیز ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے کہ ہر صاحب ایمان شخص کا یہ ذوق ہے، یہ شوق ہے کہ میں اللہ کے نبی کے صحابہ جیسا بن جاؤں۔ ہر صاحب ایمان کا شخص کا یہ ذوق ہے، یہ شوق ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی امتی جو ہے وہ بن جاؤں۔ اللہ رب العالمین ہمیں بنا دے، یہ مثبت چیز ہے، یہ بہت اچھی ہے، یہ پوزیٹیو ہے، یہ ہونی چاہیے، ایمان کی علامت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیں کہ ایمان والے بندے کے لیے کبھی سفر ختم نہیں ہوتا۔ آئیے میں آپ کو اپنی بات اس انداز سے سمجھاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے مکے میں ایمان قبول کیا، مشکلات آنی شروع ہو گئیں، مصیبتیں آنی شروع ہو گئیں، مدینے والوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب مکے سے نکل کے مسلمان مدینے میں آ گئے ہیں، ایمان قبول ہو گیا، نبی پر ایمان لے آئے۔ مکے میں ظلم تھا، مدینے میں آ کے بالکل سکون ہونا چاہیے تھا۔ چلو جی مکے آ رہے ہیں تو جان چھٹ گئی، مدینے آ کے بیٹھ جاؤ، بڑی سکون ہے، بس اللہ اللہ کری جاؤ، عبادت کری جاؤ۔ لیکن میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ مدینہ پہنچنے کے بعد مکے میں ایک دشمن تھا، مدینے میں 4 دشمن بن گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اہل ایمان کا سفر جو ہے وہ رکتا نہیں ہے، سفر جاری ہے۔ اب مدینے آئے ہوئے 1 سال نہیں ہوا، چلو اب جا کے لڑو، غزوہ بدر کرو۔ غزوہ بدر ہو گیا، چلو جی اللہ اللہ کر کے غزوہ بدر کیا، کافروں کو شکست ہو گئی، کافر مرعوب ہو گیا، 70 قتل ہو گئے، 70 قیدی ہو گئے، چلو جی کافر کو مار پڑ گئی، اب سکون ہو جانا چاہیے۔ لیکن نہیں، کیونکہ ایمان ہے، اہل ایمان کی منزل رکتی نہیں ہے، سفر رکتا ہی نہیں ہے۔ اگلا سال آ گیا، غزوہ احد لڑا، جا کے غزوہ احد لڑا ہے، 70 اپنے شہید ہو گئے ہیں، زخمی علیحدہ ہیں، نقصان علیحدہ ہوا ہے۔ چلو اپنے بھی 70 شہید ہو گئے ہیں، معاملہ برابر ہو گیا، اب سکون کر لو، اب معاملہ ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ لیکن اب بھی معاملہ ختم نہیں ہوا، اسی سال ہی جناب پھر بنو قینقاع کے ساتھ لڑنا پڑ رہا ہے، اگلے سال پھر کسی اور کے ساتھ لڑنا پڑ رہا ہے۔ 1 سال اور گزرا ہے کہ جس ایک کے ساتھ لڑنے والے تھے اب کتنی فوجیں جمع ہو کے آ گئی ہیں۔ غزوہ احزاب لڑو، غزوہ احزاب کے لیے خندق کھودو، خندق کھودنے کے لیے خود کلہاڑا چلاؤ، یہاں تو سفر رک ہی نہیں رہا۔ چلو غزوہ احزاب لڑ لیا، ساری فوجوں کو ایک دم اللہ نے شکست دے دی، اب سکون ہو جانا چاہیے۔ نہیں نہیں، ایمان والوں کا سفر رکتا نہیں ہے۔ چلو اپنا بوری بسترا اٹھاؤ، تلواریں اٹھاؤ، بنو قریظہ والوں سے جا کے لڑو، ان کا جا کے محاصرہ کرو۔ ان کا محاصرہ کیا، ان کے ساتھ لڑ بھڑ کے واپس آئے ہیں، ابھی آ کے بیٹھے ہی ہیں، چلو اٹھو، اگلا سال آ گیا، اب خیبر والوں پہ جا کے حملہ کرو۔ پہلے کافر تم پہ آ کے حملہ کرتا تھا، اب تم جا کے کافر پہ حملہ کرو، خیبر والوں سے جا کے لڑو۔ خیبر والوں سے لڑ رہے ہیں، اب تو مدینے سے بھی دشمن ختم ہو گئے ہیں، مکے والے بھی مرعوب ہو گئے ہیں، اور یہودیوں کو بھی شکست دے دی ہے، اب سکون کر لیں، آرام کر لیں۔ نہیں نہیں، آرام نہیں ہے۔ اگلا سال آ گیا، 8 ہجری آ گئی، چلو جا کے مکہ فتح کرو۔
مکہ فتح ہو گیا ہے، اب تو مکہ بھی فتح ہو گیا ہے، یہودی قتل ہو گیا ہے، سارے اپنے پاس آ گئے ہیں، اب سکون سے نہیں چلو غزوہ حنین کرو، حنین والوں کے ساتھ جا کے لڑو، طائف والوں کے ساتھ جا کے لڑو، چلو ان کے ساتھ بھی لڑ لیا، وہ آ گئے ہیں، وہ بھی آ کے مسلمان ہو گئے ہیں، کلمہ پڑھ لیا ہے، عرب کا بیشتر حصہ مسلمانوں کے زیر نگی آ گیا، اب سکون ہو گیا ہے، اب نہیں چلو اٹھو، اب جا کے بیرونی طاقتوں کے اوپر جا کے حملہ کرو، غزوہ تبوک لڑو، جا کے 1 مہینے کا سفر پورا آنے جانے کا، قریباً 1 مہینے کا سفر کرو، جا کے دوسری سرحد پہ جا کے لڑ کے آؤ۔ او بھائی یہ ہے کیا؟ میں اور تو پہلی منزل پہ پریشان ہو جاتے ہیں، میں نے اور تو نے صرف یہ سمجھ لیا کہ رمضان ہے، قرآن ہے، نماز ہے، چلو 2 پڑھ لی، 2 چھوڑ لی، قرآن کھول لیا، کبھی چھوڑ دیا، بس اسی میں سارا اسلام ہو گیا۔ نہیں، جو ایمان والا شخص ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل ایمان کے لیے نیکیاں ایسے ہی ہیں جیسے آپ کو کسی پہاڑی کے اوپر چڑھنا ہے کہ ہر قدم پہلے سے زیادہ مشکل ہے، ہر قدم پہلے سے زیادہ مشکل ہے، زور لگ رہا ہے، قوت لگ رہی ہے اگلے سٹیپ تک پہنچنے کے لیے، لیکن ہر قدم کے ساتھ ساتھ تمہارا مقام بلند ہو رہا ہے، تم باقی لوگوں سے اونچائی کی طرف جا رہے ہو۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اور تمہارے اعمال اللہ کے پاس جا رہے ہیں اور تمہارا رتبہ اللہ کے پاس بلند ہو رہا ہے۔ اور اس سفر کے دوران جو کہیں پہ بھی ایگزٹ کر گیا، چھوڑ گیا کہ نہیں میں یہاں پہ تھک گیا ہوں، وہ اللہ کے قافلے سے نکل گیا، اس نے چھوڑ دیا۔ آپ ذرا نگاہ ماریے، کتنے ایسے تھے جو ساتھ چلتے ہیں لیکن دوران راہ چھوڑ جاتے ہیں، نہیں میں نے چھوڑ دیا، بس اس سے آگے نہیں میں جا سکتا۔ لیکن منزل تک کون پہنچتے ہیں؟ جو ہمت نہیں ہارتے، جو ہر طرح کے حالات میں مقابلہ کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے آگے بڑھتے رہتے ہیں، وہ کبھی تھکتے نہیں ہیں، وہ کبھی رکتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کتنی بڑی میں نے آپ کے سامنے مثال دی ہے۔ کہاں جو ہے وہ 2-4 تھے، پھر 313 ہوئے، پھر ہزاروں کی صورت میں ہوئے، پھر لاکھوں کی فوجوں کے ساتھ ٹکر لے رہے ہیں۔ ایسا وقت بھی آیا ہے کہ سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے تو ہمیں کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں تھا، ہم پتے کھا رہے تھے اور ایسے پخانہ کرتے تھے جیسے اونٹ جو ہے وہ مینگنیاں کرتا ہے، ایسے ہم مینگنیاں کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیش العسرہ کا کبھی آپ واقعہ پڑھ کے تو دیکھیں، غزوہ جیش العسرہ، پہننے کے لیے جوتا نہیں ہے، پاؤں کے اوپر پٹیاں باندھی ہوئی ہیں کہ پاؤں پتھریلی زمین پر چلنے کی وجہ سے پاؤں جو ہے وہ پھٹ گئے ہیں، لہو نکل رہا ہے، لیکن جو ساتھ چلتے رہے ان کو اللہ نے عزتیں ایسی دیں، ان کو اللہ نے مقام ایسا دیا، ان کو اللہ نے عظمت ایسی دی کہ سبحان اللہ، پھر وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے تھے اور کیسر و کسرا اپنے ایوانوں کے اندر دہل جاتے تھے۔ یہ وہ عظمت کا سفر ہے، یہ وہ عظیمت کا سفر ہے کہ آپ اگر اہل الایمان کے اندر شامل ہو گئے ہیں تو پھر مت سمجھیے کہ ایک کام آپ نے کر لیا ہے تو اگلا کام آپ کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ میں نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیکی کی مثال یہ ہے کہ جیسے آپ سٹیپ چڑھ رہے ہیں، پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں، ہر قدم کے لیے محنت کی ضرورت ہے لیکن ہر قدم آپ کو اونچائی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اور برائی کی مثال یہ ہے کہ جیسے آپ بلندی سے نیچے کو اتر رہے ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ اتر رہے ہیں، آپ کو قدم اٹھانا ہی نہیں پڑتا، خود بخود آپ کے قدم اٹھ رہے ہیں، لیکن ہر قدم آپ کو بلندی سے پستی کی طرف لے کے آ رہا ہے، اور جہاں پہ آپ کا پاؤں پھسلا آپ ایسے لڑکیں گے کہ جا کے گہری کھائی کے اندر گر کے مر جائیں گے۔ یہی مثال ہے نیکی کی اور برائی کی۔ میرے بھائیوں، جس نے رمضان گزارا ہے وہ تیار ہو جائے، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے شوال کے روزے رکھے ہیں۔ جیسے ہی آپ کا شوال ختم ہوگا اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، حضرات حرمت والے 3 مہینے آ گئے ہیں، خبردار کس نے اللہ کی ذرا سی معصیت اور نافرمانی کی کوشش کی، مسلسل 3 مہینے
اللہ اکبر، اللہ ابھی تو رمضان گزار کے ہٹے ہیں، 1 مہینہ تھا، اب 3 مہینے اور، ہاں ان صرف 3 مہینے ہی نہیں، ان 3 مہینوں کے اندر تم نے قربانی بھی کرنی ہے۔ ابھی تو رمضان میں صدقات و خیرات جمع کروا کے ہٹے تھے، ساتھ ہی قربانی کی فکر لگ گئی ہے، صاحب ایمان شخص ہے۔ یا اس کی مثال یوں لیجئے کہ آپ جمعہ پڑھ کے ابھی گھر میں پہنچیں گے، جا کے کھانا ختم کریں گے، عصر کی اذان ہو جائے گی، پھر اٹھ کے بھاگنا پڑے گا، چلو آ کے نماز پڑھو۔ عصر پڑھ کے گئے ہیں، 2-4 کام کیے ہیں، مغرب کی اذان ہو گئی ہے، پھر اٹھ کے بھاگنا پڑا، چلو جا کے مغرب کی نماز پڑھ کے آؤ۔ مغرب کی نماز پڑھ کے گئے ہیں، جا کے کھانا کھایا ہے، کھانا کھا کے فارغ ہوئے، عشاء کی اذان ہو گئی ہے، آ کے نماز پڑھو۔ صبح کا وقت ہے، نیند پوری نہیں ہوئی، بڑی میٹھی ہے، پیاری ہے نیند، لیکن نہیں، اٹھو جا کے نماز پڑھو۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ صاحب ایمان کے لیے ہے۔ جس نے نہیں پڑھنی اس کو کیا مطلب، اس کے لیے ایک کیا ہزاروں اذانیں ہوتی رہیں، اس کو کوئی کچھ کہے گا؟ کوئی نہیں کہے گا۔ نمازی کو پوچھے گا، ہاں جی آپ پچھلی نماز میں کہاں تھے؟ آج کل آپ مسجد میں نظر نہیں آ رہے، آج کل آپ آ کیوں نہیں رہے؟ کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے کہ یہ اہل ایمان کے اندر شامل ہوا تھا، آپ کے ذمہ آپ نے یہ کام کیا تھا، اگلی نیکی آپ کے ذمہ ہے۔ کیوں کہیں گے آپ کو؟ اس لیے کہ پتہ ہے کہ آپ اہل ایمان کے اندر شامل ہوئے تھے، آپ اس قافلے کے اندر شامل ہوئے تھے۔ لیکن جہاں پہ آپ نے ہاتھ کھڑے کر دیے، ایگزٹ کر دیا، بھائی میتھوں نہیں ہوندا ہے تہاڈیاں کم تسی جانو، کسی نے کہنا اس کے بعد آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کے لیے نکلے تھے، عبداللہ بن ابی منافق نکلا تھا غزوہ احد کے موقع پر، راہ چو بہانہ ماریا، تسی ساڈی گل نہیں مننی، اسی طرح رل کے لڑنا نہیں گا، 300 کو ساتھ لے کے واپس آ گیا۔ دوبارہ کبھی ان کو کسی نے کہا بھی چلو آؤ لڑی اللہ دے راہ دے وچ۔ حضرات یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لیں، اللہ کی راہ میں جہاں پہ آپ نے ایگزٹ کر دیا، چھوڑ دیا کہ اس کے آگے میں اللہ کی راہ میں نہیں چل سکتا، وہاں پہ اللہ کو آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے کہنا ٹھیک ہے تو اپنے گھر جا۔ والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید ومکر اولئک ھو یبور۔ جہاں پہ میرے اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ تم جو نیک اعمال کرتے ہو ان کی رپورٹ اللہ کے پاس پہنچتی ہے، یرفع، اللہ کے پاس جاتے ہیں، تمہارے اعمال جا کے اللہ کے پاس حاضری لگواتے ہیں، اللہ یہ نماز فلاں شخص کی ہے، اللہ یہ تسبیح فلاں شخص کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ، فرمایا جو بندہ اللہ کے ناموں کا ورد کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی نے پڑھا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کس نے پڑھا یہ؟ کون صحابی ہے جس نے یہ پڑھا؟ اللہ کے نبی میں نے پڑھا یہ۔ فرمایا میں نے اپنی نبوت کی آنکھوں سے دیکھا ہے، تمہارے جملے اتنے خوبصورت ہیں، اللہ نے آسمانوں کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، اور تمہارے اعمال اللہ کے پاس جا رہے ہیں، جا کے حاضری لگتی ہے۔ فرمایا جو تم اپنی زبان سے اللہ کی تسبیح کے کلمات بولتے ہو، یہ اللہ کے عرش کے ارد گرد جا کے ایسے چکر لگاتے ہیں، ایسے چکر لگاتے ہیں، اور اللہ نے ان کو ایسی آواز عطا کی ہے جیسی شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ ہوتی ہے، ایسی اللہ نے ان کو آواز عطا کی ہے، اور یہ جا کے وہاں پہ اللہ کے عرش کے ایسے چکر لگاتے ہیں اور اللہ کو یاد دلاتے ہیں، اللہ تیرے فلاں بندے کی طرف سے یہ تیری طرف تحفہ ہے، یہ تیری تسبیح اور تقدیس کے کلمات پڑے ہوئے ہیں۔ والعمل الصالح، نیک اعمال وہ بھی اللہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ اب بات بھائیوں میں یہ کر رہا تھا کہ اگر آپ نے ایمان والوں کا راہ چنا ہے تو پھر آپ تیار رہیں اس بات کے لیے کہ ہر نیک عمل کے بعد اگلا نیک عمل آپ کے لیے تیار ہے۔ لیکن اگر آپ نے ایگزٹ کر دیا، آپ نے چھوڑ دیا کہ نہیں میں تو عارضی طور پر آیا تھا، آج کے بعد مجھے نہ کہیے گا، میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، تو پھر اس کے بعد آپ کا نام کٹ جائے گا، آپ کی جگہ پر کسی اور کا نام آ جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین چنتا ہے اپنے بندوں کو، اپنے لیے چنتا ہے، اپنے بندوں کو چنتا ہے، آپ کی اولادوں میں سے اللہ چنتا ہے۔
دیکھیے مدارس شروع ہو گئے ہیں، 10 شوال سے داخلے شروع ہو رہے ہیں. کتنے خوش نصیب ہیں جو اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو مدارس کے اندر جمع کروائیں گے، داخل کروائیں گے کہ یہ آپ کی سپرد ہے، یہ بیٹا مجھے پڑھا ہوا چاہیے، اللہ کے دین کا عالم چاہیے. مثبت یہ ہے. اور منفی یہ ہے کہ ہر چوک کے اندر 10 بندے آپ کو مل جائیں گے جو مولویوں کے اوپر فتویٰ لگانے والے ہوں گے، جو مولویوں کو بتانے والے ہوں گے آپ کو او نہیں مدرسے جڑنا ہوا ہمیں کوئی کچھ نہیں سکھایا جاتا. یہ تو ایسے ہی مدارس بنا لیے انہوں نے، تم نے پڑھانا ہے تو کسی یونیورسٹی میں پڑھاؤ. حضرات یہ آپ کے اوپر ہے، آپ اپنے لیے کل کے لیے کیا تیار کر رہے ہیں، یہ آپ کے اوپر منحصر ہے. ایک فصل کاٹ کے ہٹتے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ گندم کا موسم آیا ہوا ہے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کڈو میرا حق. اس کا پنجابی میں ترجمہ کیا بنتا ہے؟ رکھو اتھے میرا حق رکھو. آتوا حقہ یوم حصاد، جس دن تم نے فصل کاٹنی ہے اللہ کا حق ادا کرنا ہے، کرو اللہ کا حق ادا. اور آپ کو پتہ ہے جو تگڑا ہوتا ہے وہ اپنا حق رہنے نہیں دیتا، سیدھی طرح نہ دیو تو دوسری طرح کٹ لیندا ہے. پڑھی ہے نا بارشیں، لیکن جو دیتے ہیں اللہ نے ان کو سلامت رکھا ہے، آزمایا بھی ہے، سلامت بھی رکھا ہے. اللہ نے اپنا حق تم سے مانگا ہے کہ یہ میرا حق دو. کس کو دو؟ ان بندوں کو جن کے پاس نہیں ہے. اللہ ابھی تو رمضان میں زکوٰۃ دے کے ہٹے ہیں، اب پھر ایک نیا ٹارگٹ شروع ہو گیا ہے. ہماری مسجد کی طرف سے اعلان ہو جائے گا مسجد میں گندم جمع کرواؤ. کیوں؟ کیونکہ قاری صاحب ہے، یہاں پہ معاملات چل رہے ہیں، مسجد کے اندر گندم کی ضرورت ہے، جمع کرواؤ. او بھائی میری تو زمین بھی نہیں ہے، میں نے تو اپنی زمین بیچ دی ہے. لیکن آپ ایمان والوں میں تو شامل ہیں، آپ نے اس قافلے کے اندر شمولیت تو اختیار کی ہے، تو پھر آپ کے اوپر فرض ہے جیسے آپ نے اپنے گھر کے لیے راشن خریدا، گندم خریدی، اس کے اندر ایک من جو ہے وہ آپ نے مسجد کا رکھنا ہے. کیوں بھائی رکھیں؟ ہمیں کیا پڑی ہے مسجد کی؟ ہاں ایک مرتبہ آپ نے یہ جملہ کہنا ہے، بھائی ہم کیوں دو، میں نہیں دیتا، آج کے بعد مجھے نہ کہنا. نہیں کہیں گے آپ کو. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ آپ کا سفر ختم ہو گیا ہے. لیکن اگر آپ ان کے اندر شامل ہیں تو آپ یاد کیجئے کبھی آپ صرف ایک مولوی صاحب کے لیے دیتے تھے، اب 3 ہو گئے ہیں. یہ تو کام بڑھ گیا ہے، یہ تو معاملہ بڑھ گیا ہے. اب تو حفظ کا استاد بھی آ گیا ہے، اب مسجد کا خادم بھی آ گیا ہے، اب فلاں قاری صاحب بھی ہیں، فلاں قاری صاحب. یہ تو معاملہ پہلے سے بڑھ گیا ہے. کہاں جائیں گے؟ کیا کریں گے؟ اس کے لیے 2 ہی راستے ہیں، یا تو آپ نے ایمان والوں کا ساتھ دیا ہے، آپ اس سفر کے اندر آگے چلتے رہیں گے، یا آپ ہاتھ کھڑے کر دیں گے نہیں جی حکیم صاحب آج تو بعد مینوں نہ کہ آج میں پہلے ہی بڑے حالات بڑے تنگ نے. تو یہ ہے وہ اہل ایمان کا سفر جو کبھی ختم نہیں ہوتا. قبر کی دیواروں تک یہ سفر ختم نہیں ہوگا. ایک ٹارگٹ آپ حاصل کریں گے، اگلا ٹارگٹ پہلے سے بڑا ہوگا. اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم سیرت بھی اس شخصیت کی پڑھیں گے کہ جس کا ہر ٹارگٹ پہلے سے بڑا ہوتا تھا. حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ چل اپنے بیٹے کو لٹا اور اس کے اوپر چھری پھیر دے. چل اپنے بیٹے کو لٹا اور اس کے اوپر چھری پھیر دے. اللہ یہاں تک آزماتا ہے کہ میرے ساتھ کتنا ہے، تو کہاں تک چلتا ہے اللہ کے ساتھ، کہاں تک چلتا ہے سفر، کہاں جا کے تیرے ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ آج بس ہو گئی ہے. اور جب تو ان سارے معاملات سے کامیابی کے ساتھ نکلتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے کہ اب تو کہہ. پہلے میں کہتا تھا نا تجھے یہ کر، آج تو کامیاب ہو گیا ہے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، آج تو کامیاب ہو گیا، اب تو کہہ. پھر وہ جو کہتا ہے اللہ کہتا ہو گیا ہے، اللہ کہتا ہو گیا ہے، اللہ کہتا ہو گیا ہے. یہ سارا جو نظام حج ہے یہ کیا ہے؟ یہ ان ساری کامیابیوں کی ایک دلیل ہے. اللہ آج تو سپیکر بھی ہے نہیں، کیسے لوگوں کو پتہ چلے گا؟ صحراؤں میں، وہ سنگلاخ پہاڑوں میں ایک چھوٹا سا کمرہ بنا دیا ہے، کیسے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اتنی دور سے سفر کر کے لوگ آئیں گے؟ وہ دماغ خراب ہے، اتنی دور سے آئیں گے؟ نہیں ابراہیم تو نے پریشان نہیں ہونا،
ابراہیم تو نے پریشان ہے، آواز تو نے لگانی ہے، اس آواز کو دنیا کے ہر کونے میں پہنچانا اس کا کام ہے۔ کیوں جی جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں؟ جا رہے ہیں نا سارے، اللہ اکبر۔ جس کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ جا رہا ہے، اللہ ہمیں بھی بار بار وہاں جانا نصیب فرمائے۔ یہ صرف ایک دلیل ہے کہ جب تو اللہ کے قافلے میں شامل تھا تو نے انکار نہیں کیا، ایگزٹ نہیں کیا، تو پھر کہتا اللہ کہتا تو اب بول، اب تو کہہ، دنیا سنے گی، اور دنیا تب سے لے کر آج تک سن رہی ہے۔ واحد دنیا کا ایسا مقام ہے کہ آپ اس کے پاؤں کو اپنے سامنے رکھ کے، اللہ ٹائم کہیں زیادہ نہ ہو جائے، نبی ابراہیم کے پاؤں لگے نشانات کو سامنے رکھ کے آپ 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہ پتھر ہے نا جس کے اوپر سیدنا ابراہیم نے کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا۔ اللہ نے کیوں رکھا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے وہ نشان زدہ پتھروں کے سامنے کھڑے ہو کے 2 رکعت نفل ادا کرو۔ یہ کس بات کا ہے کہ ابراہیم تو میرا تھا، آج کے بعد دنیا کی انتہا تک ابراہیم کا نام گونجتا رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ایمان والی زندگی نصیب فرمائے، ایمان والوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔